लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूलाज और फंक्शंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे: कंडीशनल ऑपरेटर, इफ और स्टेटमेंट, बेसिक स्टैटिस्टिक फंक्शंस, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। यहाँ हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बुनियादी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लागू करना जैसे जमा, तफरीक और डेटा का औसत निकालना पहले ही सीख चुके हैं। अब कुछ और कारआमद ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं। एक बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर्स सारिफ की तरफ से डेटा पर लागू कंडीशन को जांचते हैं और फिर जवाब बूलियन में जाहिर करते हैं, सही या गलत। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods खोलते हैं। यहाँ कॉस्ट उन्वान के नीचे हमने कई सारी चीजों की कीमत दर्ज की है। इन पर कंडीशनल ऑपरेटर्स लागू करें और जवाब का तज्जिया करें। B10 से हवाला दी गई या महोला यानी रेफरेंस्ड सेल पर क्लिक करें और इसके अंदर कंडीशन रिजल्ट टाइप करें। अब C10 रेफरेंस्ड सेल पर क्लिक करें। कंडीशन का जवाब इस सेल में लागू होगा और जाहिर होगा। नोट करें कि हाउस रेंट का खर्च 6,000 रुपए है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च 800 रुपए है। हाउस रेंट का खर्च इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज्यादा है। हम इन पर मुख्तलिफ कंडीशंस को लागू कर सकते हैं और जवाब चेक कर सकते हैं। C10 से रेफरेंस्ड सेल पर क्लिक करें। इस सेल में पहली कंडीशन टाइप करें, इज इक्वल टू C3 ग्रेटर देन C4। एंटर दबाएं। चूंकि सेल C3 की वैल्यू C4 से ज्यादा है, जवाब हम ट्रू पाएंगे। अब इस कंडीशनल बयान को इज इक्वल टू C3 लेस देन C4 में बदल देते हैं। एंटर दबाएं। हमें जवाब फॉल्स मिलता है। इसी तरह से आप दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लागू कर सकते हैं और जवाब चेक कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स बहुत ही कारआमद होते हैं जब बहुत सारे डेटा के साथ काम कर रहे हों। कंडीशन के मुताबिक जो सही है वो जवाब प्रिंट करने के लिए आप डेटा पर इफ और कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरेंस्ड C10 सेल पर क्लिक करें और टाइप करें इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट्स के अंदर C3 ग्रेटर देन C4, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर पॉजिटिव, कॉमा, फिर से डबल कोट्स के अंदर नेगेटिव। इसका मतलब है अगर सेल C3 की वैल्यू सेल C4 से ज्यादा है तो पॉजिटिव जाहिर होगा या दूसरी सूरत में नेगेटिव जाहिर होगा। अब एंटर दबाएं। नोट करें कि जवाब पॉजिटिव है क्योंकि 6,000 रुपए 800 रुपए से ज्यादा हैं। अब कंडीशन स्टेटमेंट में चलिए ग्रेटर देन को लेस देन में बदलते हैं और एंटर की दबाएं। नोट करें कि जवाब अब नेगेटिव है क्योंकि सेल C3 की वैल्यू सेल C4 की वैल्यू से ज्यादा है। अगर हम C3 और C4 का डेटा तब्दील करें तो आप तब्दीली को जवाब में भी देख सकते हैं। जवाब अब नेगेटिव दिखाया जाता है। अब सेल C4 की वैल्यू 7,000 तक बढ़ाएं और एंटर की दबाएं। जवाब खुद ही पॉजिटिव में बदल जाता है। फिर से सेल C4 की वैल्यू को 800 तक घटाएं और एंटर की दबाएं। जवाब फिर खुद से नेगेटिव में बदल जाता है। अब तब्दीलियों को डिलीट करते हैं। आगे कुछ अरिथमेटिक और स्टैटिस्टिक फंक्शंस सीखते हैं। बुनियादी अरिथमेटिक फंक्शंस शामिल करते हैं जमा करने के लिए सम, ज़र्ब करने के लिए प्रोडक्ट, तकसीम के लिए कोशेंट और कई सारे जिन्हें हमने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल्स में पहले ही सीख लिया है। अब प्रोडक्ट, सम
اور کوشنٹ فنکشنز کس طرح کام کرتے ہیں یہ جانچنے کے لیے کچھ آپریشنز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیٹ 3 منتخب کریں۔ B1، B2 اور B3 سے محولہ یعنی ریفرنسڈ سیلوں کے اندر 50، 100 اور 150 کی تعداد بالترتیب درج کریں۔ سیل A4 پر کلک کریں اور سم ٹائپ کریں۔ سیل B4 پر کلک کریں۔ ہم اس سیل میں جواب کے لیے حساب کریں گے۔ از اکول ٹو سم اور بریکٹس کے اندر B1، B2، B3 ٹائپ کریں۔ انٹر دبائیں۔ نوٹ کریں جواب 300 دکھا رہا ہے۔ آپ اسی طرح سیلز کی مختلف اقسام بھی درج کر سکتے ہیں۔ B4 پر دوبارہ کلک کریں۔ اب بریکٹس کے اندر B1، B2، B3 کے بجائے B1:B3 ٹائپ کریں۔ انٹر دبائیں۔ پھر سے جواب 300 ظاہر ہوتا ہے۔ اب سیل A5 پر کلک کریں اور پروڈکٹ ٹائپ کریں۔ سیل B5 پر کلک کریں۔ یہاں از اکول ٹو پروڈکٹ اور بریکٹس کے اندر B1:B3 ٹائپ کریں۔ انٹر دبائیں۔ نوٹ کریں کہ جواب 7,50,000 دکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوشنٹ کس طرح کام کرتا ہے۔ A6 سے محولہ سیل پر کلک کریں اور کوشنٹ ٹائپ کریں۔ اب سیل B6 پر کلک کریں۔ ہم جواب کی خاطر حساب کرنے کے لیے اس سیل کا استعمال کریں گے اور از اکول ٹو کوشنٹ اور بریکٹس کے اندر B2، B1 ٹائپ کریں۔ انٹر دبائیں۔ آپ کا جواب 2 ملے گا۔ ایسا اس لیے کیونکہ 100/50 2 دیتا ہے۔ اس طرح کیلک میں ہم کئی قسم کے ارتھمیٹک آپریشنز کر سکتے ہیں۔ اب سیکھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹک فنکشنز کا اطلاق کیسے کریں۔ اسٹیٹسٹک فنکشنز اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا کے تجزیہ کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فنکشنز جیسے کاؤنٹ، من، میکس، میڈین، موڈ اور بھی بہتوں کی قسم اسٹیٹسٹیکل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شیٹ 1 پر کلک کریں۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسٹیٹسٹیکل فنکشنز کا استعمال کر کے کم از کم، زیادہ سے زیادہ اور درمیانی قیمت پتا کرتے ہیں۔ C10 سیل پر کلک کریں جہاں ہم جواب دکھائیں گے۔ کاسٹ عنوان کے تحت ہمارے پاس بہت کم داخل کی گئی انٹریز ہیں۔ کم سے کم قیمت 300 روپے ہے۔ زیادہ سے زیادہ قیمت 6,000 روپے ہے۔ یہ جواب ہیں جو کہ ظاہر ہونے چاہیے جب ہم ان فنکشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ سیل C10 میں از اکول ٹو میکس اور بریکٹس کے اندر C3:C7 ٹائپ کریں۔ اب انٹر کی دبائیں۔ نوٹ کریں کہ جواب 6,000 ہے جو کہ کالم میں زیادہ سے زیادہ ویلیو ہے۔ اب اسٹیٹمنٹ میں لفظ میکس کو من میں تبدیل کریں اور انٹر کی دبائیں۔ نوٹ کریں کہ جواب 300 ہے جو کہ کاسٹ کالم میں کم از کم ویلیو ہے۔ درمیانی ویلیو نکالنے کے لیے لفظ من کو میڈین سے تبدیل کریں اور انٹر کی دبائیں۔ جواب 800 ظاہر ہوتا ہے جو کہ کالم میں درمیانی قیمت ہے۔ اسی طرح سے آپ ڈیٹا یعنی اعداد و شمار پر دیگر اسٹیٹسٹیکل فنکشنز استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس سیل میں تبدیلیوں کو ڈیلیٹ کریں۔ اب سیکھتے ہیں کہ اعداد کو مکمل تعداد یعنی راؤنڈنگ کیسے کریں۔ کاسٹ عنوان کے تحت کچھ تبدیلی کرتے ہیں۔ ہم 6,000 کو 6,000.34، 600 کو 600.4، 300 کو 300.3 میں بدلیں گے۔ اب B11 سیل پر کلک کریں۔ عنوان راؤنڈنگ آف ٹائپ کریں۔ C11 سے ریفرنسڈ سیل پر کلک کریں جہاں ہم عنوان کاسٹ کے اندر کی چیزوں کا ٹوٹل یعنی جوڑ نکالیں گے۔ سیل C11 میں از اکول ٹو سم اور بریکٹس کے اندر C3:C7 ٹائپ کریں۔ اب انٹر کی دبائیں۔ نوٹ کریں کہ ٹوٹل 9,701.04 ہے۔
اب مان لیجئے ہم ہمارے جواب میں کوئی اشاریہ مقام نہیں دیکھنا چاہتے۔ کل تعداد 9701.04 والے سیل پر کلک کریں۔ ٹائپ کریں =راؤنڈ، بریکٹ کھولیں، سم، اور پھر بریکٹس کے اندر C3:C7، بریکٹ بند کریں، انٹر کی دبائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جواب اب 9701 ہے، جو کہ 9701.04 کے قریبی مکمل تعداد کے آس پاس ہے۔ راؤنڈنگ آف یا تو نچلی مکمل تعداد یا اوپری مکمل تعداد پر کر سکتے ہیں۔ جواب والے سیل پر کلک کریں اور لفظ راؤنڈ کو بدل کر راؤنڈ اپ کریں۔ اب انٹر کی دبائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جواب اب 9702 ہے، جو کہ اوپری مکمل تعداد ہے۔ نچلی مکمل تعداد پر راؤنڈ آف کرنے کے لیے راؤنڈ اپ لفظ کو راؤنڈ ڈاؤن میں تبدیل کریں اور انٹر کی دبائیں۔ جواب اب 9701 ہے، جو کہ نچلی مکمل تعداد ہے۔ اپنی پرسنل فائنانس ٹریکر.ods کو اس کی اصل شکل میں حاصل کرنے کے لیے ان تبدیلیوں کو انڈو کریں۔ اسی کے ساتھ ہم لبرے آفس کیلک پر اسپوکن ٹیوٹوریل کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ مختصر میں ہم نے ان کے بارے میں سیکھا: کنڈیشنل آپریٹر، if اور اسٹیٹمنٹ، بیسک اسٹیٹسٹک فنکشنز، راؤنڈنگ آف نمبرز۔ درج ذیل لنک پر دستیاب ویڈیو دیکھیں۔ یہ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ کا خلاصہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی بینڈ وڈتھ نہیں ہے تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹیم اسپوکن ٹیوٹوریلز کا استعمال کر کے ورکشاپس بھی چلاتی ہے اور آن لائن ٹیسٹ پاس کرنے والوں کو سند بھی دیتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے contact@spoken-tutorial.org پر لکھیں۔ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے، جسے حکومت ہند کے MHRD وزارت کے قومی خواندگی مشن نے ICT کے ذریعے حمایت کی ہے۔ اس مشن پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں: spoken-tutorial.org/nmeict-intro۔ اس ٹیوٹوریل کا ترجمہ اور صدابندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔